بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ماریا سیریز کی قسط نمبر 30 سمندر میں لاش کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی بات سے میں خود حیران ہوں وزیر صاحب، کم سے کم اس محل میں کوئی بھی سپاہی ایسا نہیں جو میرا خاص رازدار نہ ہو۔ کسی کو اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے خلاف بغاوت کر کے ناگ کے ساتھ مل جائے۔ وزیر نے چیخ کر کہا، تو پھر ناگ کو جا کر کس نے اطلاع دی کہ تمہیں آدھی رات کو قتل کیا جا رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ کسی نے مخبری ضرور کی ہے۔ وزیر جنجنا کر کہنے لگا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ کسی نے مخبری کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مخبری کس نے کی ہے؟ وہ کون آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور ناگ کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ وفاداری کی ہے؟ اس کا پتہ چلا لیا جائے گا۔ بس اس غدار کا جلد سے جلد پتہ چلاؤ تاکہ اسے گرفتار کر کے میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی پر چڑھاؤں۔ اس کا میں بہت جلد پتہ چلا لوں گا۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ اس نے اپنے سارے آدمیوں کو خبردار کر دیا کہ معلوم کیا جائے کہ ہم میں مخبر اور دشمن کا جاسوس کون ہے۔ اگر وہاں کوئی مخبر یا جاسوس ہوتا تو اس کا پتہ بھی چلتا۔ جاسوس تو کوئی بھی نہیں تھا، جاسوسی تو ماریا اور ناگ نے خود کی تھی۔ جس وقت وہ اپنے خاص سپاہی کو جاسوسی کا سراغ لگانے کی ہدایت کر رہا تھا، اس وقت خود اس کی جاسوسی ہو رہی تھی، یعنی ماریا اس کے قریب ہی کھڑی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کھانے کے بعد سیر کرتی کراتی شاہی محل کے خاص حصے کی طرف نکل آئی تھی۔ اس نے سپہ سالار کو ایک سپاہی سے چھپ کر باتیں کرتے دیکھا۔ وہ چپکے سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنا کہ وہ سپاہی سے کہہ رہا ہے، پہرے دار ناگ کو قتل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ کسی نے اس کی خبر پہلے سے ناگ کو کر دی تھی۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں کہ تم یہ معلوم کرو کہ جاسوسی اور مخبری ہم میں سے کس نے کی تھی۔ کون غدار ہمارے درمیان چھپا بیٹھا ہے اور ہماری چالوں کو ناکام بنا رہا ہے؟ سپاہی سر ہلا کر چلا گیا۔ ماریا مسکراتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ناگ قلین پر بیٹھا دوائی بنا رہا تھا۔ ماریا نے ناگ کو سپہ سالار کی ساری بات سنائی تو وہ بڑا ہنسا اور کہنے لگا، کوئی جاسوس ہوگا تو وہ پکڑیں گے، جاسوس تو ہم خود ہیں، ہمیں وہ کیسے پکڑیں گے؟ سپہ سالار نے ایک اور کام کیا تھا جس کی ماریا اور ناگ کو خبر نہ تھی۔ اس نے وزیر کو خبردار کرنے کے بعد اپنے ایک ایسے آدمی کو ناگ کے قتل کا حکم دے دیا تھا جو شاہی دربار کا خاص جلاد تھا اور جس کے لیے کسی انسان کو مار ڈالنا ایسا ہی تھا جیسے ہم گرمیوں میں مچھر مار ڈالتے ہیں۔ یہ جلاد بڑا سنگ دل تھا اور اس کے شکنجے سے بچ کر آدمی کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کس قدر آدمیوں کو ہلاک کر چکا تھا یہ خود اس کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ اونچا لمبا ایک پہلوان تھا جس میں اتنی طاقت تھی کہ اگر درخت کو پورے زور سے ٹکر مارے تو وہ اپنی جڑ سے پھڑ کر دور جا گرے۔ اس نے ناگ کو دیکھا ہوا تھا۔ سپہ سالار کے حکم پر سر جھکا کر بولا، حضور کا نمک کھاتا ہوں۔ ناگ تو میرے سامنے ایک چیونٹی ہے، میں انگوٹھے سے اسے ایک پل میں مسل کر رکھ دوں گا۔ امبر سمندری جہاز پر غلام بن چکا تھا۔ ظالم سوداگر نے اس کو عرشے کی صفائی کے کام پر لگا دیا تھا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک جہاز کے پٹھوں کی صفائی کرتا اور خانے میں جا کر جھاڑو دیتا، فرش کو پانی سے دھوتا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، جہاز کی کشتی بھی سمندر میں نہیں اتار سکتا تھا۔ وہ بے بس تھا، مجبور تھا، چنانچہ غلام بن کر جہاز میں جابر سوداگر کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد اسے صرف شام کو کھانا ملتا۔ اگر اس کے اندر خفیہ طاقت نہ ہوتی تو وہ بے حد کمزور ہو گیا ہوتا، لیکن چونکہ اپنی خفیہ طاقت کی وجہ سے نہ تو وہ تھکتا تھا اور نہ اسے بھوک تنگ کرتی تھی، اس لیے وہ صحت مند رہا۔ جہاز کو سمندر کی لہروں پر سفر کرتے 20 روز گزر گئے تھے۔ سوداگر نے محسوس کیا کہ باقی غلام تو دن میں ایک بار کھانا کھانے سے کمزور ہو جاتے ہیں، مگر امبر جو کہ نیا غلام آیا تھا اس کی صحت ویسی کی ویسی ہے، جبکہ کھانے کو اس کو بھی دوسرے غلاموں کی طرح بہت کم ملتا ہے۔ چنانچہ سوداگر نے ایک روز امبر کے پاس جا کر اسے زور زور سے 2-4 ہنٹر مارے اور پوچھا، کیوں بے تو اتنا ہٹا کٹا کیسے ہے؟ کیا تو چھپ چھپ کر بورچی خانے میں جا کر کھانا کھاتا ہے؟ امبر کو ہنٹر لگنے کا بھی درد نہیں ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، جناب میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں ایک اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہوں اور اعلیٰ خاندان کے بچے نہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور نہ چوری کرتے ہیں۔
बकवास बंद कर ओ कमीने। और सौदागर ने धड़ाधड़ अंबर को हंटू से पीटना शुरू कर दिया। अंबर को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही थी, वो बड़े मजे से बैठा सौदागर के हंटर की मार खाता रहा और मुस्कुराता रहा। सौदागर को बड़ा गुस्सा आया कि ये कम बख्त कैसा आदमी है कि उस पर मार का असर भी नहीं हो रहा, हालांकि उसके हंटर खाकर मोटे से मोटे गुलाम की चीखें निकल जाती थी। उसने तैश में आकर कहा, कमबख्त मार खाकर भी हंसता है, तुझ पर जरा असर नहीं हो रहा, क्या तू लोहे का बना हुआ है? अंबर ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जनाब, मैं लोहे का बना हुआ हूँ। आप मार मार कर थक जाएंगे मगर मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा एक बाल तक बीका नहीं होगा। सौदागर एकदम हंटर खींचकर इसके करीब आकर बोला, क्या तुम जादूगर हो? अंबर ने कहा, मैं जादूगर का बाप हूँ, बकवासी कुत्ते। सौदागर ने जोर से इसके सर पर हंटर मारा और गुस्से में बक बक करता हुआ वहाँ से चला गया। अंबर को सौदागर पर गुस्सा तो बेहद आया, मगर वो अकेला वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। उसने बाल्टी उठाई और फर्श साफ करने निचली मंजिल पर आ गया। जहाज के इस हिस्से में प्याज की बू फैली हुई थी। गुलाम औरतें भी यहाँ काम कर रही थी, कोई आटा पीस रही थी और कोई कपड़े सी रही थी। अंबर ने देखा कि वो शरीफ चेहरे वाली लड़की एक तरफ सबसे अलग अलग सूत काट रही है। अंबर ने करीब जाकर देखा तो उस लड़की की आंखों में आंसू टप टप गिर रहे थे। अंबर के दिल पर शरीफ लड़की के आंसू का बड़ा असर हुआ। उसने आहिस्ता से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रही हो? शरीफ लड़की ने कहा, भाई मेरा नाम रुखसाना है, मैं एक शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ। मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था। मेरे माँ बाप मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे कि ये बहरी डाकू मुझे उठाकर ले आए। अब खुदा जाने ये कहाँ ले जाकर मुझे बेच देंगे और मैं जिंदगी भर अपने माँ बाप का मुंह नहीं देख सकूंगी। अंबर ने कहा, रुखसाना बहन, तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ गुलाम हूँ। रुखसाना बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता और वो मेरी मदद करता। अंबर ने कहा, बहन रुखसाना, तुम मुझे अपना भाई ही समझो। मैं तुमसे भाई बनकर पक्का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही तब लूंगा। रुखसाना ने कहा, मेरे भाई, तुम खुद यहाँ एक गुलाम की जिंदगी बसर कर रहे हो, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकोगे? अंबर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं बहन, इंसान अगर हिम्मत से काम ले और मुसीबत में घबराए नहीं तो हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। हमें खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। खुदा अगर चाहे तो दुखों के अंधेरों में रोशनी कर सकता है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा और अकेला इस खूनी जहाज से फरार नहीं होऊंगा, बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर निकलूंगा और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचाऊंगा। रुखसाना के चेहरे पर चमक आ गई। कहने लगी, भाई तुमने मेरी मुर्दा जिंदगी में उम्मीद की शमा रोशन कर दी है। मैं तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। में जालिम सौदागर का इधर से गुजर हुआ। उसने जो रुखसाना और अंबर को आपस में बातें करते देखा तो गुस्से में भरा हुआ उनके पास आया और अंबर की पीठ पर इस जोर से हंटर मारा कि रुखसाना के मुंह से चीख निकल गई। अगरचे अंबर को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसे सख्त तैश आ गया। उसने सौदागर के हाथों से हंटर खींच लिया और पूरी ताकत से हंटर उसके मुंह पर मारने ही वाला था कि सौदागर के गुलामों ने इसे पकड़कर हंटर इसके हाथ से खींच लिया। सौदागर का पारा एकदम चढ़ गया। उसने चीख मार कर कहा, इस गुस्ताख कमीने गुलाम को कोठरी में बंद कर दो, इसको खाने को कुछ भी ना दो, इसे भूखा प्यासा मार दो। गुलामों ने अंबर को जकड़कर अपने कंधों पर उठा लिया और जहाज के तहखाने में लाकर ढाल दिया। जहाज का ये तहखाना नमदार और तरीक था, अंदर सिलन और अंधेरा था। यहाँ प्याज और लहसुन की बड़ी सख्त बू फैली हुई थी। अंबर खामोशी से वहाँ बैठा सोचने लगा कि यहाँ से फरार कैसे हुआ जाए और अगर जहाज किसी जजीरे पर लग गया तो वहाँ से कैसे निकल सकेगा। उसके हिसाब के मुताबिक जमीन दिखाई देने ही वाली थी और वो समंदर में तहती झाड़ियों को देख चुका था। शायद कोई बड़ा शहर करीब आ रहा था जहाँ जाकर सौदागर गुलामों को फरोख्त करना चाहता था। सारे जहाज पर यह खबर फैल गई कि अंबर ने सौदागर को मारने के लिए हंटर उठाया था। इसके बाद सौदागर ने अंबर का जहाज के गंदे तहखाने में बंद कर दिया है। होते होते ये खबर रुखसाना तक पहुंची तो उसे बड़ा सदमा हुआ, क्योंकि इसका एक निहायत अच्छा भाई सख्त तकलीफ में था। उसे ये भी खबर मिल गई थी कि अंबर को जेल खाने में खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा। वो परेशान हो गई। उसका भाई तो कैद में भूखा प्यासा मर जाएगा। उसे क्या मालूम था कि अंबर को ना भूख लगती है और ना प्यास तंग करती है। वो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खाता था। बहन अपने भाई के लिए परेशान होगी। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने भाई को खाना पानी जरूर पहुंचाएगी, चाहे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए।
رخسانہ نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے بڑا خطرناک فیصلہ کیا تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ امبر کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ قید خانے میں بڑے مزے سے چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی کوٹری کی ایک گول کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی۔ سارا دن وہاں بیٹھا سمندر کی لہروں کو دیکھتا رہتا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی جزیرہ یا کوئی شہر کی بندرگاہ قریب آ رہی ہے، کیونکہ سمندر کی لہروں پر کبھی کبھی وہ گھاس اور جھاڑیوں کو تیرتے دیکھ رہا تھا۔ 3 روز گزر گئے۔ اس عرصے میں وہاں کوئی بھی اسے کھانا پانی دینے نہ آیا۔ سوداگر تو یہی چاہتا تھا کہ وہ بھوکا پیاسا مر جائے۔ رخسانہ نے اس دوران میں کئی بار امبر بھائی کو کھانا پہنچانے کی کوشش کی، مگر اسے ہر بار موقع نہ مل سکا۔ آخر ایک رات رخسانہ نے 2 سوکھی روٹیاں جو اس نے اپنے حصے سے بچائی تھی کپڑے میں لپیٹی، ایک کپی میں پانی بھرا اور خدا کا نام لے کر امبر کے تہانے کی طرف چل پڑی۔ سارے جہاز پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف اوپر کے حصے میں جہاں سوداگر کے کمرے تھے مشلوں کی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کر چلتی لکڑی کی اس سیڑھی کے پاس آ گئی جو نیچے امبر کے تہانے کو جاتی تھی۔ رخسانہ نے ایک پل کے لیے وہاں کھڑے ہو کر ارد گرد دیکھا اور جلدی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ نیچے آ کر وہ تہانے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ دروازے کے باہر لوہے کی باری کنڈی لگی ہوئی تھی۔ رخسانہ نے بڑی مشکل سے کنڈی کھول دی اور دروازے کو دھکیل کر کھول دیا۔ اندر چٹائی پر امبر لیٹا ہوا تھا۔ سمندر والی کھڑکی میں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ امبر نے رخسانہ کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، رخسانہ بہن تم اس وقت یہاں کہاں؟ رخسانہ نے دروازہ بند کر کے کہا، بھائی امبر، میں تمہیں بھوکا پیاسا مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہارے لیے روٹی اور پانی کی کپی لائی ہوں۔ رخسانہ بہن، تم نے زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، تمہاری جان سخت خطرے میں ہے، خدا کے لیے یہاں سے واپس چلی جاؤ، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رخسانہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ تمہیں روٹی اور پانی کی ضرورت نہ ہو؟ بھلا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکے؟ امبر نے کہا، میں تمہارے سامنے دنیا کا ایک ایسا آدمی موجود ہوں جو بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ دیکھ لو، مجھے روٹی کھائے اور پانی پیے آج 4تھا روز ہے، مگر میں تمہارے سامنے زندہ ہوں اور پوری طرح صحت مند ہوں۔ رخسانہ نے بڑی حیرت سے کہا، ہاں بھائی، میں خود بھی حیران ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں بڑے آرام سے چٹائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ بتاؤ کہ تم چوری چوری کچھ کھاتے رہے ہو؟ امبر مسکرایا، ایسا نہیں ہے رخسانہ بہن، یہاں کون آ کر مجھے کچھ کھلا پلا سکتا ہے؟ میں خود یہاں سے کیسے باہر جا سکتا ہوں؟ بس یوں سمجھ لو، میں دنیا کا ایک ایسا انسان ہوں جو روٹی اور پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ رخسانہ نے تعجب سے کہا، مگر میرے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے مجھ سے اس وقت بحث نہ کرو، یہ بات تمہیں پھر کسی وقت بتا دوں گا، اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو سوداگر تمہیں قتل کروا دے گا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کسی نے باہر سے دروازہ کھول دیا۔ رخسانہ ایک دم سے امبر کے پیچھے ہوگی۔ آنے والا ہٹا کٹا چوکیدار تھا جو ظالم سوداگر کی طرف سے امبر کی نگرانی پر لگا ہوا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور امبر کے پاس ایک غلام عورت کھانا لے کر بیٹھی ہے تو اس نے تلوار کھینچ لی اور چیخ کر کہا، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ امبر نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر چوکیدار موٹا تھا، اس نے امبر کو جھٹکا دیا۔ اب رخسانہ سامنے آ گئی۔ چوکیدار نے رخسانہ پر وار کیا۔ امبر نے رخسانہ کو دھکا دے کر پرے گرا دیا۔ تلوار سیدھی امبر کے سر پر پڑی۔ وار اس قدر طاقتور تھا کہ امبر کے سر کو 2 ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ تلوار اچٹ گئی۔ چوکیدار تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی حیرانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امبر نے اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لی اور بجلی جیسی تیزی کے ساتھ وہی تلوار چوکیدار کے موٹے پیٹ میں گھونپ دی۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور موٹا چوکیدار دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ رخسانہ تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ تو بہت برا ہوا، سوداگر کو پتہ چل جائے گا، وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ امبر نے کہا، گھبراؤ نہیں رخسانہ بہن، میں ابھی سارا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ امبر نے رخسانہ کے ساتھ مل کر بڑی مشکل سے موٹے چوکیدار کو گھسیٹا، اسے گھسیٹ کر کھڑکی تک لائے اور پھر لاش کو سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی لہروں میں لاش ایک بار ابھر کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر فرش پر سے خون کے دبے صاف کیے۔ امبر نے کہا، اب تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ، مگر رخسانہ بڑی بڑی حیران آنکھوں سے امبر کو دیکھتے ہوئے بولی، امبر بھائی ایک بات بتاؤ گے تو میں یہاں سے جاؤں گی، جلدی سے پوچھو کیا بات ہے۔ رخسانہ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ ہوا کیوں نہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تلوار تمہارے سر پر گرتے دیکھی تھی، تلوار اچٹ گئی اور تمہارے سر پر ہلکا سا زخم بھی نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امبر نے کہا، خدا کے لیے یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، تم جلدی سے چلی جاؤ، میں پھر تمہیں ضرور سب کچھ بتا دوں گا۔ جلدی سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دو اور کنڈی چڑھا دو۔ رخسانہ کچھ حیران کچھ پریشان سی تہخانے سے باہر نکل گئی۔ باہر جا کر اس نے دروازہ بند کر کے اسی طرح لوہے کی کنڈی چڑھا دی اور لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے قید خانے میں آ کر دوسری عورتوں کے پاس سو گئی۔
سپاسلار کے کہنے پر پہلوان جلاد ناگ کے پیچھے لگ گیا۔ وہ جلدی سے جلدی ناگ کو ختم کر کے سپاسلار سے انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناگ کو کوئی علم نہیں تھا کہ پہلوان سیاہ موٹا جلاد اس کو مارنے کی فکر میں ہے۔ جلاد کے لیے ناگ کو مارنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، بس وہ صرف اتنی ہوشیاری ضرور کرنا چاہتا تھا کہ ناگ کو اس طرح ہلاک کرے کہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یا تو ناگ کو رات کے وقت اس کے کمرے میں جا کر مار ڈالے یا اسے کسی بہانے جنگل میں دریا کنارے لے جائے اور اس کا کام تمام کر دے۔ جلاد نے دوسرا طریقہ زیادہ پسند کیا۔ اس نے ناگ سے دوستی تو پہلے ہی کر لی تھی۔ اس مہم کو شروع کرنے کے ساتھ ہی وہ ایک روز ناگ کے پاس آیا اور بڑی رازداری سے بولا، بھائی تم سے ایک بات کرنی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گے، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ ناگ نے کہا، اچھا بھائی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے بات نہیں کروں گا، تم مجھے بتا دو۔ جلاد نے کہا، بات یہ ہے کہ دریا کنارے میری ایک دوسری بیوی رہتی ہے، میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اب اس کمبخت کو کہیں سے یہ معلوم ہو گیا ہے اور وہ میرے ساتھ ہر روز لڑائی کرتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ جا کر صرف میری اور میرے بچوں کی زندگی کی خاطر اسے میرے ساتھ دریا کنارے جا کر یہ کہہ دو کہ میری پہلی بیوی نہیں ہے تو میری اس کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور میرے بال بچوں کی زندگی بچ جائے گی، کیا میری اور میرے بچوں کی خاطر تم ایسا کر لو گے؟ ناگ جلاد کو ایک احمق سا سیدھا سادہ آدمی سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں تمہارے بچوں کی خاطر جھوٹ بول دوں گا، اس خیال سے کہ اس جھوٹ میں تمہارے گھر کی بھلائی ہے، تم دونوں گھروں میں امن قائم رکھ سکو گے، پھر آج شام ہی میرے ساتھ چلو۔ ناگ نے پوچھا، لیکن ہمیں کس جگہ جانا ہوگا؟ جلاد نے جٹ جواب دیا، بس یہی دریا کنارے، وہاں میں نے ایک جھونپڑا ڈال رکھا ہے، اس جھونپڑے میں میری بیوی بچے رہتے ہیں۔ بہت اچھا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، خدا تمہیں خوش رکھے ناگ میاں، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم بڑے نیک اور دل کا درد رکھنے والے نوجوان ہو، میں شام کو آ کر تمہیں ساتھ لے چلوں گا، تم تیار رہنا، میں تیار رہوں گا۔ ناگ واپس کمرے میں آیا تو ماریا نے پوچھا، ناگ بھائی، میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ تم جلاد سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ ناگ نے ساری بات سنائی تو ماریا بولی، بھائی تم بھی بڑے بولے ہو، یہ شخص بڑا پتھر دل کا آدمی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، جو شخص بڑے سکون سے دوسرے انسان کی گردن اتار دیتا ہے اس پر تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ ناگ ماریا کی بات سن کر ہنس دیا، ماریا بہن تم کو تو وہم ہو گیا ہے، یہ شخص بڑا ہی احمق اور بیوقوف قسم کا ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ جلاد کیسے بن گیا، تم چاہے جو بھی کہو مگر مجھے تو یقین ہے کہ یہ شخص تمہیں کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہے، تمہیں اس سے خبردار رہنا چاہیے اور میری مانو اس کے ساتھ رات کو دریا پار مت جانا۔ ناگ بولا، بھائی دریا پار تھوڑے جانا ہے، اس کے ساتھ تو دریا کے کنارے جانا ہے، اور پھر یہ اس کی گھریلو زندگی کے امن کا سوال ہے، دونوں بیویاں آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، میں جا کر اس عورت سے دو بول کہہ دوں گا تو اس کے گھر میں ساری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ماریا نے کہا، میں جانتی ہوں ناگ بھائی تم باز نہیں آؤ گے، تم ضرور جا کر ہی رہو گے، چلو ٹھیک ہے مگر میری بات مانو تو خبردار رہنا۔ ناگ نے کہا، خبردار تو میں ہر وقت رہتا ہوں، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں۔ ماریا نے پھر امبر کا ذکر چھیڑ دیا، خدا جانے امبر بھائی کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اس کی تو کوئی بھی خبر نہیں ملی، 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں اس کمبخت وزیر اور سپاسلار نے اسے کہاں گم کر دیا کہ اس کی خوشبو تک کہیں سے نہیں آ رہی۔ ناگ بھی امبر کو یاد کر کے اداس ہو گیا، دل تو میرا بھی بھائی کی یاد میں بڑا اداس رہتا ہے مگر کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، کئی بار خیال آیا کہ تمہیں ساتھ لے کر اس شہر سے امبر کی تلاش میں نکل پڑوں، اور پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ امبر ایک طاقتور انسان ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا زندہ ضرور ہوگا، بس اس کی جدائی سے دل بےتاب سا ہو جاتا ہے۔ ماریا نے کہا، میرا تو دل کہتا ہے کہ امبر اس شہر میں نہیں ہے، اسے یا تو رسیوں سے باندھ کر کسی تہ خانے میں پھینک دیا گیا ہے اور یا اسے جہاز پر سوار کروا کر یہاں سے چلتا کر دیا گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں کسی وقت میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اسے یہاں سے اغوا کر کے کسی دوسرے ملک پہنچا دیا گیا ہے، مگر پھر سوچتا ہوں کہ اتنے دنوں تک امبر کو رسیوں میں جکڑ کر نہیں رکھا جا سکتا، اگر اسے موقع ملتا تو وہ ضرور فرار ہو کر ہم تک پہنچ جاتا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ بادشاہ سلامت نے بھی اپنی فوج اور جاسوسوں سے ملک کا چپا چپا چھان مروایا مگر امبر کی کوئی خبر نہیں مل سکی، میرا تو خیال ہے کہ میں وزیر کو قابو میں کر کے اس سے پوچھوں کہ بتاؤ امبر کہاں ہے۔ ہاں یہ خیال اچھا ہے، لیکن اس طرح وزیر کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک غیبی عورت امبر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس سے یہ بھی بید کھل جائے گا کہ مجھے ایک غیبی عورت کی امداد حاصل ہے جو کہ ہم کسی کو نہیں بتانا چاہتے۔ ہاں اگر امبر کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا تو میں تمہیں اس کی اجازت دے دیتا مگر ایسا نہیں ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ امبر جہاں کہیں بھی ہے زندہ ہے، وہ مر نہیں سکتا، اس لیے ہمیں سکون کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رہ کر یہاں امبر کا انتظار کرنا ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا ایک نہ ایک دن ضرور
یہاں آ جائے گا۔ ناگ بادشاہ اور شہزادے کو دوائی کھلانے چلا گیا اور ماریا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو ناگ کا پیچھا کرے گی۔ وہ جب جلاد کے ساتھ دریا کنارے والے جھونپڑے میں جائے گا تو وہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اب وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر جلاد بھی اپنی چھری اور تلوار تیز کر رہا تھا۔ آج شام اس نے ناگ کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے سپہ سالار سے انعام کی توقع بھی تھی اور یہ بھی وعدہ تھا کہ سپہ سالار اس کی ماہانہ تنخواہ میں 1000 شفیوں کا اضافہ کروا دے گا۔ اتنے پیسوں سے وہ شہر سے باہر پھلوں کا ایک پورا باغ خرید سکتا تھا۔ جلاد بڑے شوق سے چھری تیز کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ بچوں، ناگ آج تم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ تو نے بہت سے لوگوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں مگر تم میرے جال سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ آج تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دوں گا۔ دیکھتا ہوں آج تمہیں مجھ سے کون چھڑاتا ہے۔ شام ہوئی تو جلاد نے چھری اپنی قمیض کے اندر چھپائی اور ناگ کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازے پر دستک کی تو ناگ نے اسے اندر بلا لیا۔ ناگ اسی وقت منہ ہاتھ دھونے کے بعد گرم دودھ پی رہا تھا۔ ماریا کھانا کھانے کے بہانے باہر گئی تھی۔ اصل میں وہ ایک طرف درخت کے پاس کھڑی جلاد اور ناگ کے وہاں سے جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ لوگ دریا کی طرف جائیں اور وہ ان کا پیچھا کرے۔ ناگ نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور جلاد کو اندر بلا لیا۔ اندر آ جاؤ بھائی، دودھ پیو گے؟ جلاد نے خوش ہو کر کہا، نہیں بھائی، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں کھانا کھا کر آ رہا ہوں۔ ساتھ ہی دل میں کہنے لگا، بچوں جی پی لے دودھ، یہ تمہاری زندگی کا آخری پیالہ ہوگا۔ ناگ نے کہا، کیا تمہارے بچے جھونپڑے میں ہی ہیں؟ ہاں بھائی، بڑی مشکل سے انہیں منا کر لایا ہوں، بیوی تو آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ بھائی ناگ تمہیں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہے کہ میری اور کوئی بیوی نہیں ہے تو وہ راضی ہو کر آ گئی، بچے بھی ساتھ ہی لیے آئی۔ ناگ نے کہا، چلو بھائی میں تیار ہوں، شکریہ ناگ بھائی۔ ناگ جلاد کے ساتھ دریا کی سمت روانہ ہو گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے ماریا بھی چل رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی۔ رات کا شروع کا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ مکانوں اور دکانوں کے اندر شمعدان روشن ہو گئے تھے۔ بازاروں اور لوگوں کی چہل قدمی ماند پڑ گئی تھی۔ موسم بھی ہلکا ہلکا سرد ہو گیا تھا۔ ناگ جلاد کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ ناگ بھائی، تم اتنے اچھے حکیم ہو، کبھی میری بیوی کے دماغ کا بھی علاج کرو۔ کم وقت کو میرے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں اس کا جانی دشمن ہوں۔ دیوتاؤں کے لیے اس کے دماغ سے یہ وہم کا بھوت نکال دو، نہیں تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ ناگ نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو بھائی، میری آج کی گواہی سے دونوں مطمئن ہو جائیں گی اور تمہارے گھر میں پھر کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ جلاد نے کہا، بھائی تمہیں نہیں معلوم، اسے بڑا وہم ہے، وہ وہمی عورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی ایسی دوائی مل جائے کہ اسے کھلاؤں اور وہ میری ہر بات کو سچ مان کر گردن جھکا دیا کرے۔ کوئی بات نہیں، پھر فکر نہ کرو، تمہیں ایک ایسی دوائی دوں گا کہ وہ پھر کبھی تم پر اعتراض نہیں کرے گی۔ مگر تم نے بھی 2 شادیاں کر کے اپنے گلے میں استروں کی مالا ڈال رکھی ہے، تم سے کس نے کہا تھا کہ 2 بیویاں گھر میں ڈال لو؟ جلاد سٹ آہ بھر کر بولا، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا حکیم صاحب۔ ناگ نے کہا، پھر اب جو ہو گیا ہے اس کی سزا بھگتو۔ یہی تو ہوتا نہیں بھائی۔ وہ باتیں کر کے دریا کے کنارے آ گئے۔ ناگ نے کنارے پر ایک طرف اناناس کے پتوں اور ڈالیوں سے بنا ہوا چھوٹا سا جھونپڑا دیکھا۔ اس نے جلاد سے پوچھا، یہی تمہارا گھر ہے؟ ہاں بھائی، یہی ہمارا گھر ہے، چلو وہاں آؤ تمہیں اپنے بچوں سے ملاؤں۔ جلاد بہانے بہانے بڑی مکاری سے ناگ کو جھونپڑے کے پاس لے آیا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ ماریا جلاد کا تعاقب کر رہی تھی، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ تو یقینی بات تھی کہ جلاد نے تلوار یا چھری سے پیچھے سے ایک ہی وار کر کے ناگ کی گردن اتار دینی تھی اور ناگ امبر نہیں تھا کہ اسے کچھ نہ ہوتا، وہ یقیناً ہلاک ہو جاتا۔ ماریا بھی چلتے وقت خنجر لے آئی تھی۔ خنجر اس کے کرتے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جلاد ناگ کو لے کر جھونپڑے میں داخل ہوا تو ساتھ ہی ماریا بھی اندر داخل ہو گئی۔ جھونپڑے میں کچھ برتن پڑے تھے اور وہاں کوئی نہ تھا۔ ناگ نے پوچھا، بھائی تمہاری بیوی کہاں ہے؟ جلاد نے ہنس کر کہا، میرا خیال ہے بچوں کو لے کر باغ میں گئی ہوگی، بھی آ جاتی ہے، اتنی دیر میں تم تھوڑا سا دودھ پی لو۔ نہیں میاں، دودھ تو میں پی کر آ رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں، تم ایسا کرو جا کر اپنی بیوی بچوں کو بلا لاؤ۔ جلاد بولا، ابھی جا کر بلاتا ہوں، تم ذرا وہ صندوق پر سے چادر تو مجھے پکڑا دینا۔ ماریا ایک دم چوکس ہو گئی اور خنجر لے کر جلاد کے پیچھے آ گئی۔ اس نے جلاد کی آواز میں سے خون کی بو محسوس کر لی تھی۔ یوں ہی ناگ کا رخ دوسری طرف ہوا۔ جلاد نے کہکہ لگا کر خنجر قمیض میں سے نکالا اور ناگ پر حملہ کرنے ہی والا تھا۔ ماریا نے پلک جھپکتے ہی پیچھے سے خنجر پوری طاقت سے جلاد کی پسلیوں میں گھسیٹ دیا۔ خنجر سیدھا اس کے دل کے اندر اتر گیا۔ ایک چیخ مار کر جلاد زمین پر گر پڑا۔ ناگ نے پلٹ کر دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ ماریا نے کہا، وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، بھائی میں نہ کہتی تھی کہ اس کی باتوں میں نہ ہو، یہ شخص بڑا ہی خونی ہے۔
ہزاروں کی گردنیں اتار چکا ہے مگر تمہارے کانوں پر تو جوں بھی نہیں رینگی۔ اب بتاؤ میں سچی تھی یا نہیں؟ ناگ ماریا کا بڑا شکر گزار ہوا۔ ماریا بہن تم سچی تھی، اس وقت اگر تم میری مدد نہ کرتی میں کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ آؤ اب واپس چلیں، اس جلاد کی لاش وزیر اور سپہ سالار کی عبرت کے لیے اسی جگہ رہنی چاہیے۔ انہوں نے جلاد کی تڑپتی ہوئی لاش کو وہیں چھوڑا اور واپس آ گئے۔ امبر کو بھوکا پیاسا کوٹری میں پڑے 7 روز گزر گئے تھے۔ 8ویں روز سوداگر نے 2 غلاموں کو ساتھ لیا اور یہ کہہ کر تہخانے کی طرف چل کر امبر کی لاش اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو۔ اسے یقین تھا کہ 7 روز روٹی اور پانی کے بغیر امبر مر گیا ہوگا۔ کوئی بھی انسان کم سے کم پانی کے بغیر 7 روز تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے کوٹری کا دروازہ کھلوا کر دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ امبر اسی طرح چاقو چبند پوری طرح صحت مند اور تندرست چٹائی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، جو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہر روز پلاؤ کھاتا رہا ہو۔ سوداگر نے چلا کر کہا، اس مردود کو لے جا کر بادبان کے رسے کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دو، چوری چھپے کھاتا پیتا رہا ہے۔ غلام نے امبر کو اٹھایا اور اوپر عرشے پر لے آئے۔ امبر مسکرائے جا رہا تھا، سوداگر کو اس کے مسکرانے پر اور غصہ آ رہا تھا۔ عرشے پر پھانسی دی جانے کی خبر سن کر سارے غلام اور ہلاسی جمع ہو گئے تھے۔ سوداگر درمیان میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ کمبخت کو پھانسی چڑھا دو، یہ ہنس ہنس کر ہم سب کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو مذاق اڑانے کا مزہ چکھاؤ۔ غلام افریقہ کے بڑے ہٹے کٹے تھے، انہوں نے جٹ پٹ امبر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور اسے اوپر کھینچ کر مستول کے ساتھ لٹکا دیا۔ امبر لٹک گیا اور وہ پھر بھی ہنس رہا تھا۔ اسے لٹکتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رسے کے ساتھ نہیں لٹک رہا بلکہ زمین کے اوپر کھڑا ہے۔ سوداگر نے زور سے کہکہ لگایا اور بولا، اس کی لاش کو 2 روز تک یہیں لٹکتے رہنے دو، تیسرے روز اسے اتار کر سمندر کی مچھلیوں کے آگے ڈال دینا۔ امبر رسے کے ساتھ لٹک رہا تھا اور غلام اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ان سب کے خیال میں امبر مر چکا تھا اور وہ اس بات پہ حیران ضرور ہوئے کہ امبر تڑپا بالکل نہیں تھا۔ سوداگر بھی اپنے کیبن میں چلا گیا اور کپتان سے آنے والے جزیرے کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ کپتان کہنے لگا، 3 دن بعد ہم ہاما کو شہر میں پہنچ جائیں گے۔ سوداگر نے بطخ کی ٹانگ کھاتے ہوئے کہا، اس دفعہ میرے پاس زیادہ غلام نہیں ہیں، اس لیے دوسرے پھیرے ہمیں افریقہ کے نچلے حصے میں جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کر لانا ہوگا۔ کپتان بولا، مالک آپ جو حکم کریں گے غلام اس پر عمل کرے گا، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کریک فائر جزیرے میں چل کر پرانے جاپانی بحری ڈاکوؤں کا دبا ہوا نقشہ ضرور تلاش کریں۔ میرے پاس اس کا پرانا نقشہ موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ خزانہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ کہتے ہیں وہ اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ پھر ہمیں ساری زندگی غلاموں کو پکڑ کر فروخت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ سوداگر نے جانوری کی طرح گوشت کھاتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہے مگر کریک فائر جزیرہ بے آباد ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں بہت زہریلے سانپ ہوتے ہیں، وہاں ہم سبوں کی جان کو خطرہ ہے، اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ خزانہ مل ہی جائے کیونکہ پرانے بحری ڈاکو بڑے مکار تھے، انہوں نے ایسی جگہوں پر خزانہ دبایا ہوگا جہاں سے بھی کوئی انسان حاصل نہ کر سکے۔ کپتان کہنے لگا، سرکار یہ آپ کا خیال ہے، سانپ کس جزیرے میں نہیں ہوتے، اور پھر ایک بار چل کر کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ ہاماکو کی بندرگاہ سے ہی جزیرے کی طرف سفر کرنا شروع کرنے کا حکم دے دیں۔ سوداگر کچھ سوچ کر بولا، یہ بتاؤ کہ یہ جزیرہ ہاماکو کی بندرگاہ سے کتنی دور ہے؟ اگر ہم صبح صبح ہاماکو کی بندرگاہ سے جنوب مشرق کی طرف 700 ڈگری پر چلیں اور رستے میں کوئی طوفان نہ آئے تو ہم 7ویں روز کریک فائر جزیرے کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ سوداگر نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، وہ نقشہ کہاں ہے جس میں خزانے کا راستہ بتایا گیا ہے؟ بھی دکھاتا ہوں۔ کپتان نے ایک الماری میں سے چمڑے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہرن کی کھال پر بنا ہوا پرانا سا نقشہ نکال کر تپائی پر پھیلا دیا۔ یہ ہے وہ نقشہ جناب، آپ اسے غور سے دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ جزیرے کا جنوبی مغربی علاقہ ہے جہاں پام اور ناریل کے بے شمار جھنڈ ہیں۔ یہاں سے چل کر ہم اس جانب ویران اور بنجر ساحل کی طرف آ جاتے ہیں جہاں سوائے خشک ریتلی چٹانوں کے اور کچھ نہیں۔ یہاں 2 درخت آپس میں اوپر جا کر گلے مل رہے ہیں۔ ان درختوں سے شمال کی طرف 100 قدم کے فاصلے پر ایک چٹان ہے جس کے اندر ایک غار کا دروازہ ہے، بس اسی غار میں خزانہ کسی جگہ دبایا ہوا ہے۔ سوداگر دیر تک خزانے کے نقشے کو دیکھتا رہا، اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نقشے نے خاصا متاثر کیا ہے۔ کپتان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ جہاز کو لے کر جزیرے میں جائے اور خزانہ تلاش کرے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خود خزانہ تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن سوداگر کی مرضی کے بغیر وہ جزیرے کی طرف سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی چال یہ تھی کہ وہ جہاز کو جزیرے تک لے جائے، وہاں جا کر سوداگر اور دوسرے غلاموں کو قتل کر دے اور خود خزانے اور جہاز پر قبضہ کر کے باقی زندگی آرام و آسائش کے ساتھ
وقت گزارے۔ اس سلسلے میں کپتان نے 4 جہازیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ چاروں کے چاروں کپتان کے ساتھی تھے اور جہاز چلانے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ پانچوں ایک دوسرے کے رازدار تھے، مگر کسی سے کوئی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، کہیں کسی کو کوئی شک نہ پڑ جائے۔ سوداگر نے کہا بہت بہتر، ہم بندرگاہ سے سیدھے جزیرے کی طرف چل پڑیں گے، لیکن ایک بات میں کھول کر بیان کر دیتا ہوں، اگر وہاں خزانہ نہ ملا تو میں تمہیں اسی جزیرے میں سب کے سامنے قتل کر کے پھینک دوں گا، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ کپتان نے کہا مجھے منظور ہے، آپ گھبرائے نہیں، خزانہ وہاں ضرور ہوگا۔ کپتان نے سوداگر کی یہ شرط اس لیے مان لی تھی کہ وہ تو سوداگر کو وہاں لے جا کر خود قتل کرنے کی سازش تیار کر رہا ہے۔ سوداگر کی کیا مجال تھی کہ کپتان کو مار سکتا۔ کپتان بڑا خوش ہوا کہ وہ کامیاب ہو گئے، اس کی سازش کا پہلا قدم منزل کی طرف اٹھ گیا ہے۔ سوداگر ویران کریک فائر جزیرے کی طرف جانے پر رضامند ہو گیا تھا اور کپتان بحری ڈاکوؤں کے خزانے پر قبضہ کر کے دولت مند بننے کے خواب کو پورا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ 2 دن جہاز کو سمندر میں مزید گزر کے اس عرصے میں امبر بادبان کے ساتھ اوپر رسے سے لٹکا رہا۔ تیسرے دن صبح سوداگر نے حکم دیا کہ امبر کی لاش کو رسے سے نیچے اتارا جائے تاکہ اسے مچھلیوں کی خوراک بنا دیا جائے۔ غلام آگے بڑھے، انہوں نے رسی کو ڈھیل دے کر امبر کو نیچے اتارا، مگر حیرت سے ان کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ 3 دن 3 راتوں تک رسی پر لٹکتے رہنے کے باوجود امبر زندہ تھا، صحت مند تھا اور حشاش پرشاش تھا۔ غلام ڈر کر پیچھے ہٹ کے، سوداگر بھی خوفزدہ ہو گیا۔ امبر نے کہا تم لوگوں کو اب بھی یقین نہیں آتا کہ میں زندہ ہوں؟ سوداگر نے تلوار لہرا کر کہا یہ جادوگر ہے، اسے قتل کر دو۔ سوداگر نے بڑے زور سے تلوار امبر کی گردن پر ماری۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امبر کی گردن اڑ کر سمندر میں گر پڑتی، لیکن اس کے الٹ ہوا۔ سوداگر کی تلوار امبر کی گردن پر لگتے ہی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ دستہ سوداگر کے ہاتھ میں رہ گیا اور تلوار ٹوٹ کر سمندر میں گر گئی۔ تو سارے غلام سجدے میں گر پڑے، تم دیوتا ہو، ہم دیوتا کو سلام کرتے ہیں۔ امبر نے بڑی شان سے مسکرا کر طنز کے ساتھ سوداگر کو دیکھا اور کہا کیوں اے ظالم انسان، کیا اب بھی تمہیں محسوس نہیں ہوا کہ ظلم کی ناؤ آخر ایک دن ڈوب جاتی ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں غیر فانی ہوں اور مر نہیں سکتا؟ یاد رہے اگر تیرے جہاز کے سارے غلام تلواریں لے کر مجھ پر ٹوٹ پڑے، وہ بھی میرا ایک بال تک بیکا نہیں کر سکتے، مجھے ایک زخم تک نہیں لگا سکتے۔ ہاں اگر میں چاہوں تو ایک ایک کر کے تم سب کو قتل کر سکتا ہوں۔ سوداگر نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے دیوتا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، آج سے تم نہیں بلکہ میں تمہارا غلام ہوں۔ اور سوداگر امبر کے قدموں میں گر پڑا۔ امبر نے اپنا پاؤں اٹھا کر ظالم سوداگر کے سر پر رکھ دیا اور گردن اٹھا کر کہا دیکھ لو اے جہاز پر رہنے والے غلاموں اور اس سوداگر کے ساتھیوں، میں آج سے تمہارے مالک کا مالک ہوں، مگر تم میرے غلام نہیں ہو۔ تمہارا مالک میرا غلام ہے، میں اس پر اسی طرح حکم چلاؤں گا جس طرح یہ کبھی مجھ پر حکم چلایا کرتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو جب یہ مجھے ہنٹر مارا کرتا تھا تو اسی وقت اس کا خاتمہ کر دیتا، مگر میں نے اسے معاف کیا اور ایسا نہ کیا۔ میں آج بھی اسے معاف کرتا ہوں، مگر یہ میرا غلام بن کر رہے گا، میں جو اسے حکم دوں گا اسے وہی کرنا ہوگا۔ کیوں بولو، کیا میں جھوٹ کو کہہ رہا ہوں؟ سوداگر نے سر اٹھا کر کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مالک، آپ میرے مالک ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کچھ مجھے حکم دیں گے میں اسے بجا لاؤں گا۔ امبر نے بلند آواز میں کہا اٹھ کر وہاں بیٹھ جاؤ، کپتان کہاں ہے؟ اس کو بلایا جائے۔ کپتان اسی جگہ چھپ کر کھڑا تھا، وہ اپنے خاص رازدار آدمیوں کے ساتھ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اب سوداگر کے ساتھ ساتھ امبر کو بھی ختم کرنا ہوگا تاکہ کہیں وہ خزانے پر قبضہ نہ جما لے، مگر امبر تو مر ہی نہیں سکتا۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ وہ امبر کو کسی بندرگاہ پر اتار کر جہاز لے کر بھاگ جائے گا، پھر رستے میں سوداگر اور اس کے ساتھیوں کو سوتے میں ہی ختم کر دے گا۔ اب وہ امبر کی خوشامد کر کے ہی وقت گزارنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب امبر نے اسے بلایا تو اس نے جھک کر کہا میں حاضر ہوں میرے آقا۔ امبر نے کہا اگر تم ایک ایماندار کپتان ہو، تمہیں اپنی زندگی سے بھی پیار ہے، تو مجھے صاف صاف بتاؤ کہ ہم کسی بڑے شہر کے ساحل پر کب پہنچیں گے؟ ہم پرسوں صبح بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ بہت ہو، بس اب تم جا سکتے ہو، مجھے تم سے یہی پوچھنا تھا۔ ہاں ایک بات اور بتاؤ، جس بندرگاہ پر ہم پہنچیں گے کیا وہاں سے مجھے کوئی ایسا جہاز مل جائے گا جو واپس جاپان کے ملک کو جا رہا ہو؟ یاماکو بندرگاہ سے مہینے میں ایک بار جہاز جاپان کو جاتا ہے، یہ وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا کہ جہاز اس روز جاپان جا رہا ہے، اس کے سوا اور کوئی جہاز وہاں سے جاپان کو نہیں جاتا۔ شکریہ تمہارا کپتان، اب تم سے میری ملاقات ساحل پر پہنچ کر ہی ہوگی اور یقیناً وہ ہم دونوں کی آخری ملاقات ہوگی۔ کپتان بڑا خوش ہوا کہ امبر بندرگاہ پر پہنچ کر اس سے جدا ہو رہا تھا، یہی سوچ چاہتا تھا کہ امبر بن کر جو نئی مصیبت اس پر نازل ہوئی ہے وہ اپنے آپ ہی ٹل جائے، کیونکہ امبر کو ٹھکانے لگانا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ کپتان نے آگے بڑھ کر امبر کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ ایک عظیم دیوتا ہیں، آپ میرا دلی سلام قبول کریں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ کپتان صاحب، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں سوداگر
सौदागर आका और मेरे गुलाम, तुम भी अपने कमरे में नहीं बल्कि उस तहखाने में जा सकते हो जहाँ तुमने मुझे कैद करके रखा था। गुलामों, इसने गुलाम को उठाकर तहखाने में फेंक दो। गुलामों की भला क्या मजाल थी कि वो अंबर के हुक्म को न मानते। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अंबर की ऐसी ताकत देखी थी कि वो थर थर कांपने लगे थे। उन्होंने उसी वक्त सौदागर आका को कदमों पर उठाया और तहखाने के फर्श पर फेंक दिया। वो इन्हें आवाजें ही देता रह गया कि कम बख्तों, मुझे यहाँ क्यों फेंके जा रहे हो? मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं इस जहाज का मालिक हूँ। लेकिन किसी भी गुलाम ने पीछे मुड़कर ना देखा। वो कल तक उसके आगे सर झुकाते थे और आज उसको उठाकर कैद खाने में फेंक आए थे। अंबर ने नीचे जाकर रुखसाना बहन से मुलाकात की और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बहन, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचाकर ही दम लूंगा। अब मेरा वादा निभाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया मेरे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जहाज पर उस वक्त अंबर की हुकूमत थी, लेकिन उसे हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी। वो यही चाहता था कि जहाज जल्द से जल्द बंदरगाह पर पहुँचे और वो वहाँ पहुँचकर सारे गुलामों को आजाद कर दे और फिर दूसरे जहाज पर सवार होकर वापस जापान अपने भाई नाग और मारिया बहन के पास पहुँच जाए। प्यारे लिस्टर्स, समंदर में लाश कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर जल्द ही मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।